12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ آج حالت ہے ملک کی کہ اس مہینے میں جہاں پر ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس وقت 14,000 کی یا 15-16,000 کی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں سے بھی 3300 کی کمی ہے، اور 12 گھنٹے تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں۔ یہاں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام عمران خان کے خلاف سازش کر کے اس کو گھر بھیجیں گے۔ جو آیا تو یہ کہتا رہا جی بہت زیادہ بجلی لگ گئی ہے، پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج یہ حقیقت ہے کہ نپرا کہہ رہا ہے کہ منسٹری کہہ رہی ہے کہ 5400 میگا واٹ کی شارٹ فال آ گئی ہے۔ یہ کیسے آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس مہینے پاکستان کے عوام کو 42 ارب روپیہ فالتو دینا پڑے گا۔ ہر یونٹ کے اندر 4 روپے 68 پیسے کا اضافہ ہے۔ ہر یونٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کیا ہے پچھلے مہینے، آپ کو 4 روپے 68 پیسہ فی یونٹ دینا پڑے گا۔ یہ 42 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کو یہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارے پاس کوئی حقائق نہیں ہے، جو ہمیں حقائق ملے ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو پوری اس معاملے کے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ 4 سال کے دعوے اور جھوٹ بولنے کے بعد، 6 وزیر بدلنے کے بعد، آج ملک کی حالت یہ ہے کہ نہ کوئی LNG ٹرمینل لگ سکا ہے، نہ 1 انچ پائپ لائن پاکستان میں بن سکی ہے، اور آج جتنے بھی جو سب سے سستی بجلی بنانے والے پلانٹ ہیں پاکستان میں وہ بند ہیں۔ جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں ان کا پلانٹ بند ہے، جو ہمارے سابقہ خود پیٹرولیم کے مشیر رہ چکے ہیں ان کا پلانٹ بھی بند ہے، اور حالت یہ ہے کہ CNG بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جو کیپٹیو پلانٹ ہیں جو بجلی سب سے بہتر بجلی بناتے ہیں وہ بھی گیس پر بند ہیں۔ کوئی گیس نہیں ہے۔ جب دنیا میں سستی ترین گیس بک رہی تھی، جو آج پاکستان کو سال میں 200 سے 300 کروڑ ڈالر کا فائدہ دیتی، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جو معاہدے ہو گئے وہ ان کے سامنے کینسل ہوئے، اور وہ شپ جو LNG کے جو پاکستان کو $20 ملین $25 ملین کے ملتے تھے، آج وہ بازار میں $70 ملین کے بک رہے ہیں۔ تو نہ LNG ہے، نہ پائپ لائن ہے، نہ ٹرمینل ہے، اور یہ وہ حکومت جس نے تیل لے کر پاور پلانٹ چلانے شروع کر دیے کہ LNG نہیں ہے، آج تیل بھی نہیں ہے۔ سب سے سستی ترین بجلی بنانے والے کوئلے کے پلانٹ، آج تینوں پلانٹس کے پاس کول کی بھی کمی ہے، کوئلہ بھی نہیں ہے۔ کوئی پیمنٹس پاور پلانٹس کو نہیں ہو رہی، اس لیے وہ اب مزید بجلی بنانے سے قاصر ہیں۔ اور یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کا اثر ملک پر یہ ہے، پاکستان کے عوام پر یہ ہے کہ آج 2600 ارب روپے کا، یہ کتنے بندے، 26,000 کروڑ روپے، یہ آج حالت ہے، یہ پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے۔ 1000 ارب جو ہے وہ گیس کے اندر پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے۔ یہ آج مارچ اور اپریل کی حالت ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب جون جولائی میں کیا حالت ہوگی پاکستان کی۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے 4 سال جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور
آج جب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ حقائق انشاءاللہ سب عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے. ہم نے کوئی بہانے نہیں بنانے، لیکن ان حقائق کا علم پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے کہ وہ ملک جو 2018 میں دنیا کی سستی ترین بجلی بنا رہا تھا، جس کے پاس سرپلس بجلی بنانے کے کارخانے موجود تھے، جو دنیا کی سستی ترین LNG لے رہا تھا، جس کے پاس سرپلس ٹرمینل کیپیسٹی تھی، 4 کمپنیاں ٹرمینل لگانا چاہتی تھی ملک کے اندر اپنے خرچے پر، حکومت کی گارنٹی کے بغیر. پائپ لائن کے 2 منصوبے چل رہے تھے. آج کچھ بھی نہیں ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل کے مہینے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہر آدمی ہر یونٹ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، آپ 4 روپے 68 پیسے زیادہ ادا کریں گے. یعنی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا 1500 روپے فالتو دے گا. حکومت، میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ آج ملک میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آج مارچ اپریل کے مہینے میں، جون جولائی میں کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ بجلی کے کارخانے لگ گئے ہیں، وہ آج مارچ میں بھی عوام کو بجلی دینے سے قاصر ہے. اس کو کہتے ہیں نالائکی، اس کو کہتے ہیں نااہلی، اسے کہتے ہیں بدنیتی، اسے کہتے ہیں کرپشن. اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. ہم نے بہانے نہیں بنانے. پاکستان مسلم لیگ نون مسائل حل کرتی ہے، بہانے نہیں بناتی. انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن جس حد تک بگاڑ آ چکا ہے، جس حد تک ملک میں خرابی آ چکی ہے، اس کا عوام کو علم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دعوے دار جو تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ایک پیٹرولیم منسٹری میں، پاور منسٹری میں ایک منصوبہ نہیں لگ سکا. آج 4 سال ہو گئے ہیں. اور جو منصوبے لگے ہوئے تھے، جو بجلی بناتے تھے، سستی ترین بناتے تھے، ان کو اب چلانے سے قاصر ہیں. پاکستان کے پاس 4 ایسے پاور پلانٹ ہیں جو LNG پر دنیا کی سستی ترین بجلی بناتے ہیں. وہ اس سال ڈیزل پر چلتے رہے اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے رہے. یہ عمران خان کے کارنامے ہیں جس نے اس ملک کو دیوالیہ کر دیا. اس مہینے بھی پاکستان کے عوام 42 ارب روپیہ جیبوں سے دیں گے عمران خان کی نالائکی اور کرپشن کا. میں اگر دو چیزیں کہہ دوں، میں 2 چیزیں صرف کہہ دوں. ایک کیا میں صرف 2 چیزیں کہہ دوں. سر نے بات تو ساری کر لی ہے معیشت کے بارے میں، کہ آپ جانتے ہیں کہ روز بروز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. 185 روپے کا بھی ہو گیا اب ڈالر. اور کل جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کا جو ریزرو ہے، جو فورن کرنسی ریزروز ہیں، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے، وہ کل پچھلے ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں 2.9 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں. 2.9 ارب ڈالر یعنی کہ 2900 کروڑ ڈالر کم ہو گئے ایک ہفتے کے اندر. اور اس مہینے کے اندر 4.3 بلین ڈالرز مارچ کے مہینے میں کم ہوئے. 4300 ارب ڈالر کم ہوئے ایک مہینے کے اندر مارچ کے مہینے میں. یہ آبویسلی بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو ایک پی ٹی آئی بات کرتی تھی کہ مسلم لیگ نون جب گئی تھی تو معیشت میں ایک مسئلہ ہم چھوڑ کے گئے تھے بقول پی ٹی آئی کے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ تھا. تو آج پی ٹی آئی نے 33% ڈالر بڑھا دیے، 27 ارب ڈالر کا قرض اور لے لیا، 17,000 ارب روپے کا قرض اور لے لیا، ہر پاکستانی کو غریب کر دیا. اور یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے جائیں گے.